50,000 سے زائد سرکاری نوکریاں اور سولر کے ذریعے مفت بجلی۔ سندھ کے بڑے بجٹ کی تیاریاں مکمل۔ 23 کھرب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا امکان۔ ریونیو کا تخمینہ 1,899 ارب روپے مقرر۔ تعلیم کے لیے 400 ارب، صحت کے لیے 275 ارب روپے مختص۔ محکمہ داخلہ کے لیے 170 ارب، بلدیات کے لیے 155 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کا مجموعی حجم 5,446 ارب روپے ہے کہ آئندہ مالی سال کے ٹیکس فری بجٹ کا ترقیاتی پروگرام کا حجم 842 ارب روپے ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے آئندہ مالی سال میں مجموعی طور پر 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کہنے کو پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ، لیکن ٹیکس اہداف میں اضافہ بھی کر دیا گیا۔ یہ اہداف کیا ٹیکس بڑھائے بغیر پورے ہوں گے؟ ماہرین بھی چکرا گئے۔ 54 کھرب 40 ارب کے کل بجٹ میں 630 ارب کا سرپلس بجٹ بھی شامل۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 842 ارب روپے مختص۔ 77 نئے میگا پروجیکٹ شامل۔ ضلعی حکومتوں کے لیے 321 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص۔ لاہور ڈیولپمنٹ کے لیے 35 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت نے پراپرٹی ٹیکس میں 10 سے 20% اضافہ کر دیا۔ موٹر سائیکل گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 10% بڑھا دی۔ اسٹیمپ ڈیوٹی میں 2 سے 10 گنا اضافے کی سفارشات۔ 4 ارب کا اضافی ہدف مقرر کر دیا۔ انٹرٹینمنٹ ٹیکس 5% کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کے مطابق اضافہ۔ گریڈ 1 سے 16 تک 25% اضافہ تجویز۔ گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 20% اضافے کا اعلان۔ پینشن میں 15% اضافہ تجویز۔ مزدور کی کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی گئی۔ کل آمدن کا تخمینہ 4,643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 3,683 ارب 10 کروڑ روپے حاصل ہوں گے اور صوبائی محصولات کی مد میں گزشتہ سال سے 54% اضافے کے ساتھ 1,000 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب کی مجموعی آمدن کا تخمینہ 4,643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ وفاق سے 3,683 ارب ملیں گے۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 960 ارب سے زائد مقرر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ہدف 300 ارب مقرر۔ بورڈ آف ریونیو 105 ارب۔ ایکسائز کی مد میں 55 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جائے گا۔ سود کی مد میں 54 ارب سے زائد بچت ہوگی۔ صحت کے شعبے کے لیے 539 ارب 55 کروڑ۔ سوشل پروٹیکشن کے لیے 130 ارب روپے مختص۔ سمارٹ سیف سٹی پروگرام کے لیے 3 ارب 80 کروڑ۔ وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب اور کھیلوں کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 3 ارب سے پہلا گورنمنٹ سٹی بنے گا۔ 18 ارب سے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا منصوبہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ، شور شرابے اور نعروں کی گونج سے کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ بجٹ دستاویز کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن ارکان اور وزراء گتھم گتھا ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ پر مشاورت نہ کرنے پر علامتی بائیکاٹ کیا۔ صحافیوں نے حتیٰ کہ عزت ایکٹ کے خلاف بجٹ تقریر کا احتجاجاً بائیکاٹ کیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان تقریر کے دوران مسلسل وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، لیکن وہ ان کی توجہ حاصل نہ کر سکے۔ مریم نواز ملاقاتوں اور گفتگو میں مصروف رہیں۔ پنجاب کے فائنینشیل پاکٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے
وعدوں اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کریں گے۔ پورے صوبے کو سیف سٹی بنایا جائے گا۔ تمام شہر کیمروں سے کور ہوں گے۔ گندم خریداری سے بچائے پیسے کاشتکاروں پر خرچ ہوں گے۔ جنوبی پنجاب کے کسانوں کو مویشی دیے جائیں گے۔ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی مذائقہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک پی ڈی ایل کا تعلق ہے 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے، بتدریج اضافہ ہوگا۔ سب کو بجٹ کی پریزنٹیشنز دی ہیں، آن بورڈ لیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صحافیوں کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ دعویٰ کیا امیر طبقے کے بارے میں ساری معلومات موجود ہیں، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کون کتنا بجلی کا بل دیتا ہے، بیرون ملک کتنا سفر کرتا ہے، سب معلوم ہے۔ مزید کہا نان فائلرز کی اصطلاح ختم کر دیں گے، کوئی نان فائلر نہیں رہے گا تب تک سوائے عمرہ اور حج کے لیے افراد بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ ریٹیلرز پر جولائی سے ٹیکس نافذ ہوگا۔ خسارہ بڑھتا ہے تو نوٹ چھاپیں یا قرض لے کر اگلی نسلوں پر بوجھ ڈالیں۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں امیر طبقہ زیادہ ٹیکس کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد نان فائلر سے ٹیکس لیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی میجورٹی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے۔ یہ ٹیکسز کی بھرمار میں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ میری گزارش ہے کیوں نہ 3-4 چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس لگا لیں کہ پاکستانی عوام جب سانس لے تو اس پہ ٹیکس ہو، کوئی بھی مرے موت پہ ٹیکس لگا دیا جائے۔ کوئی کرائسس نہیں ہے سر، کوئی بحران نہیں ہے۔ بحران اگر ہے تو صرف ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر بحران نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سانس لینے اور مرنے پر بھی ٹیکس لگانے کی نوبت آ گئی۔ سینٹ اجلاس میں ارکان پھٹ پڑے۔ شبلی فراز نے بجٹ کو زہر قاتل قرار دے دیا۔ کہا بھاری ٹیکس لگانے سے معیشت نیچے جائے گی۔ سانس لینے، مرنے، شادی اور بچوں کی پیدائش پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ ایمل ولی خان کا رد عمل۔ تاج حیدر نے کہا کہ بجٹ دستاویز صرف IMF کے گن گا رہی ہے۔ عرفان صدیقی نے شبلی فراز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ بحران ملک میں نہیں صرف PTI میں ہے۔ سرکاری ملازمت کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے اچھی خبر۔ وفاقی وزارتوں اور اداروں میں 3000 سے زائد خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 1 سے 17 کی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی۔ سپیڈ منی کی تقسیم پر FBR افسران میں جھگڑا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے نوٹس کے بعد FIA کی تحقیقات جاری۔ JIT نے ہیومن ریسورس سیکشن سے افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ FBR افسران کے جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر گولی چلی تھی۔ PTI کے بعد شہباز شریف کا مولانا مناؤ مشن۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کے گھر جا پہنچے۔ کہا جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی۔ وزیر اعظم کی سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ مولانا کا وزیر اعظم کی آمد کا خیر مقدم۔ الیکشن نتائج سے متعلق تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد قوم سے خطاب کریں گے۔ حکومت کی 100 دن کی حکومتی کارکردگی بتائیں گے۔ سیاسی صورتحال پر اہم پالیسی بھی خطاب کا حصہ۔ مستقبل کی حکمت عملی بھی بتائیں گے۔ ملکی معاشی چیلنجز اور سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی دیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جشن۔ تیزی کے تمام ریکارڈ پاش پاش۔ سٹاک مارکیٹ میں پہلی بار ایک ہی دن میں 3410 پوائنٹس کی تیزی۔ 100 انڈیکس 74000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 76208 کی سطح پر بند۔ 15 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول 9 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے سستا ہو سکتا ہے۔
मट्टी का तेल फी लीटर 2 रुपये, लाइट स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता होने का इम्कान। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील 21 अरकान पार्लियामेंट और वफाकी वज़ीर ख़जाना कमेटी में शामिल। PAC में मुस्लिम लीग नून के 7 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 6 अरकान शामिल। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी। मवासलात, तजारत, मौसमियाती तब्दीली, दिफा, तवानाई की कमेटियाँ तश्कील दी गई। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्तगासा ने केस में सबूत दिए, फोरेंसिक शुदा दस्तावेजी शवाहिद भी ट्रायल में फराहम किए। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता किन वजूहात पर मुलजिमों को बरी किया गया। 3 जून का बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जहलम में ANF के शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, दिलासा दिया। कहा कि ANF एहलकारों ने जान देकर फ़र्ज पर आंच नहीं आने दी। मोहसिन नकवी का शहीद मोहम्मद गुलजार, मजहर इकबाल और ज़ेशान को खराज अक़ीदत। इंसदाद मनशियात के आलमी इदारे के वफ़द की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इक़दामात से आगाह किया। INL की जानिब से हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ। कमिश्नर कराची को अवाम पर रहम न आया, दूध फरोशों के आगे घुटने टेक दिए। शहर कायद में दूध फिर महंगा कर दिया। दूध की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा। अतालबे पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था। हुकूमती वज़रा सीख पा होकर लड़ाई में कूद पड़े। शहरियों का सोशल मीडिया पर गमो गुस्से का इजहार, कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। इसराइली दहशत गर्दी को 250 दिन हो गए। दहशत गर्द इसराइल फ़लस्तीन में 79,000 टन बारूद बरसा चुका। इसराइली बमबारी से अब तक 37,202 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 10,000 लापता हैं। शहीद फ़लस्तीनियों में 15,700 बच्चे भी शामिल। 33 फ़लस्तीनी भूख से मर गए। तिब्बी अमले के 498 अफराद, 150 सहाफ़ी शहीद हुए। गजा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। मनासिक हज का आगाज़ आज से होगा। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुँच गए। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ रफ़ा हफ्ते को अदा किया जाएगा। आज़मीन के लिए पहली बार खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस की सहूलत का इफ्तिताह। खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी आज़मीन को मुक़द्दस मकामात पर सफ़र की सहूलत देने के अलावा सामान की फ़ौरी तरसील और तिब्बी हंगामी इमदाद भी देगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 3 दिन रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कीमत के हिसाब से हर किस्म के मवेशी दस्तयाब। तरह तरह के बैल, गाय, बकरे और दुम्बे मंडियों में मौजूद। जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई।